کہتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو مت مارتا ہے، لت نہیں مارتا۔ ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں کے طاقتوروں کی اللہ تعالیٰ نے مت مار دی ہے، جو روزانہ نئے نئے چوروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کل ایک ڈاکو کو پکڑ کر ملک کی باغ دوڑ دے دی تو آج دوسرے کو پکڑ کر دے دی۔ اب انہیں کون سمجھائے؟ جو چور اور ڈاکو ہیں وہ ملک کو کیا چلائیں گے؟ ان کا کام تو لوٹنا ہے۔ وہ ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے اور لوٹ لوٹ کر ایک دن یہاں سے چلے جائیں گے، اور یہ قسطیں اٹھائے بھیک مانگتے رہیں گے کہ جناب ہمیں $1 ارب دے دو، ہمیں $1 ارب دے دو، کیونکہ پہلے والا $1 ارب وہ کھا گئے۔ اب ملک میں پیسہ نہیں بچا بھائی، ہمیں $1 ارب دے دو۔ تو ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ مانگتے رہیں گے اور ان ڈاکوؤں کو کھلاتے رہیں گے۔ ایک دن تو آئے گا کہ جب یہ بھی ان ڈاکوؤں سے بیزار ہو جائیں گے اور آخر اپنی اور اس ملک و عوام کی جان چھڑائیں گے ان ڈاکوؤں سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے، اور یہ بھی بھیک مانگ مانگ کر ایک دن اکتا ہی جائیں گے، اور پھر انہیں دوبارہ عوام کے حقیقی نمائندوں کے پاس آنا پڑے گا، اور اس دن ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ ہوگا۔ اس الیکشن پر عوام کے سونامی نے نکل کر حقیقی تبدیلی کی بنیاد رکھ دی ہے، چاہے بھلے یہ عوام کے ووٹوں کو چرا کر ان چوروں اور ڈاکوؤں کی جھولی میں کیوں نہ ڈال دیں، اور ان چوروں کو اقتدار کی کرسی پر چائے کیوں نہ بٹھا دیں، اور اپنے دل میں خوش ہو جائیں کہ ان کی سب تدبیریں کام کر گئی ہیں اور انہوں نے عمران خان کا راستہ روک لیا ہے۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ چلو مان لیتے ہیں کچھ وقت کے لیے ان کی تدبیریں کام کر گئی، لیکن جس طرح پیر پنجر کہتے ہیں کہ ان کے سروں سے دست مسیحائی اٹھ چکا ہے، تو واقعی میں ان کے سروں سے دست مسیحائی اٹھ چکا ہے۔ چلو یہ 12 مہینے بھی عوام بڑی مشکلوں سے نکال لیں گے، لیکن انہوں نے خواری، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں سمیٹنا۔ ناکامی ان کا مقدر بن چکی ہے اور ذلت ان کا نصیب بن چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کے سوا ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ پاکستان ان چوروں کے لیے نہیں بنا اور نہ کفار کی غلامی کے لیے بنا ہے۔ اب وہ وقت بہت قریب ہے جب امریکہ کا زوال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تب یہ مجبوراً بھاگ کر کسی دوسرے مالک کو جا کر تلاش کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا آج تک مالک ہمیشہ ایک کافر ہی رہا ہے۔ جی ہاں، وہی امریکہ جہاں کفر کی بادشاہی چلتی ہے۔ کبھی بھی انہوں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، بس جس پہ انہوں نے بھروسہ رکھا ہے وہ بس ایک ملک ہے اور اس کا نام امریکہ ہے۔ دیکھو یہ کتنے بد نصیب ہیں۔ ایک شعر آیا تھا جو کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن بھلا قرآن ان کافروں کو کہاں بھاتا ہے؟ تو اسی وقت ان کافروں نے اپنے ان غلاموں کو آرڈر دیا کہ ہٹا دو اسے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اور انہوں نے چشم زدن میں اس مرد مجاہد کو اٹھا کر سلاخ کے پیچھے پھینک دیا۔ دیکھو یہ کتنے کم ظرف ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، لیکن دیکھو یہ اس قرآن سے کتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں حقیقت میں قرآن پہ یقین رکھنے والوں کی حکومت نہ آ جائے، اور اگر حکومت آ گئی تو ہماری غلامی کا کیا بنے گا؟ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کا قرآن والا دعویٰ ہی غلط ہے۔ ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآن تو کبھی بھی ان کی حلق سے نیچے اترا ہی نہیں۔ خیر واپس آتے ہیں تو جناب ایک دن یہ اس مرد مجاہد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگیں گے، اور وہ بھی کتنے بڑے دل والا ہے، وہ انہیں اس ملک اور قوم کی خاطر یقیناً معاف کر دے گا، لیکن یہ اس کے بعد بھی اس قوم، ملک و ملت کے مجرم کہلائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس ملک کے عوام پہ بڑا ظلم کیا ہے، اور ان کی تکبرانہ چال اور نالائکیوں اور اونٹ پٹاک تجربوں نے اس ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ باقی رہے کہ یہ چور اور ڈاکو اور ڈرامے باز نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان اور ان کے چیلے جو کبھی اس ملک سے سچے نہیں ہوئے اور ہمیشہ انہوں نے اس ملک سے جی بھر کر غداری کی ہے، تو وہ انشاءاللہ ضرور اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، اور ایسا آئیں گے کہ یہ عوام ان کا عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس وقت انہیں ان کی دل کی خواہشیں پوری کرنے دو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ تجربہ کریں گے تو ملک چل پڑے گا، وہ تجربہ کریں گے تو ملک چل پڑے گا،
ان کے کسی تجربے سے یہ ملک نہیں چلنے والا، کیونکہ انہوں نے کفار سے یاری رکھی ہے، ان کی غلامی پہ ان کو فخر ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، وہ ان کی مدد نہیں کرے گا تاکہ یہ جی بھر کر ذلیل ہو اور ان کی رسوائی تمنا دیکھے۔ یہ فقط ظلم کرنا جانتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں جب ایک ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کے پیچھے موسیٰ ضرور آتا ہے اور پھر ظالم کو دریائے نیل میں جا کر ڈوبنا پڑتا ہے۔ باقی رہی بات قربانیوں کی، تو اس قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں، ان کے حصے میں ظلم جبکہ قوم کے حصے میں شہادت آئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کاش کہ ہمارے مسلمان کفار کے ہاتھوں شہید ہوتے، لیکن ان کا خون ان کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے۔ یہ پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ نے شب قدر کی رات وجود دیا۔ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں، جہنم رسید کرنا ہے، اور یہاں سے ہی دوبارہ اسلام کو عروج ملے گا۔ اور جب غزوہ ہند ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوگی، اور یہاں کے مجاہد کفار کو بیڑیوں میں جکڑ کر یہاں لائیں گے اور قید کریں گے۔ اسی ہندوستان نے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے۔ پاکستانیوں، آپ نے نا امید نہیں ہونا، انشاءاللہ یہی عمران عنقریب پاکستان کے تخت پہ ہوگا اور یہ ان کو سلیوٹ کر رہے ہوں گے۔ آپ اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھیں، آپ دیکھیں گے جب ان کی تمام راہیں بند ہو جائیں گی اور یہ مایوس ہو جائیں گے، پھر خود ہی ان لٹیروں کو بھگا دیں گے، کیونکہ یہ لٹیرے کسی کے خیر خواہ نہیں، یہ ان کے بھی خیر خواہ نہیں۔ یہ لٹیرے تو بس غلام ہیں، غلام۔ ان کا پاکستان اور پاکستانی قوم سے کیا لینا دینا۔ پاکستانیوں، آپ نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ آپ کا لیڈر اللہ کی حفاظت میں ہے، آپ کا لیڈر اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ابھی اللہ اس سے بڑا کام لے گا۔ اللہ کے خاص بندوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اور آپ نے جو دعائیں مدینے اور کعبے میں مانگی تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، اور پورے پاکستان کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ کبھی نہیں ہارا، ہمیشہ جیتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جیتے گا۔ پاکستان زندہ باد۔